السلام علیکم۔ آج کا یہ ولاگ ہم فلسطین اور اسرائیل کے اوپر بنا رہے ہیں۔ بینگ اے مسلم ہمارا فلسطین کے ساتھ ایک عقیدت، احترام اور محبت، اسلامی بھائی چارے کا رشتہ ہے، لیکن حماس نے جو غلطی کی ہے اس کا خمیازہ 20 لاکھ لوگ بھگت رہے ہیں۔ غلطی میں اس تناظر میں کہوں گا کہ آپ کے پاس بیک اینڈ کے اوپر کوئی پلان نہیں تھا۔ آپ نے ایک بار ان پہ حملہ تو کر دیا، لیکن سیف اینڈ کے اوپر آپ کے پاس کیا چیز تھی؟ اب اسرائیل ٹوٹل یہودی ہے، اور یہود و نصارہ جتنے بھی ہیں، امریکہ ہے اور دوسری کنٹریز ہے، 86 کنٹریز جو ہے وہ اسرائیل کی حمایت کے اندر کھڑی ہوئی ہیں، جبکہ مسلمانوں کی 56 کنٹری جو ہے وہ خواب غفلت کے اندر بالکل بڑے آرام کے ساتھ سوئی ہوئی ہیں۔ پیسے کے اعتبار سے، ٹیکنالوجی کے اعتبار سے میں بھی مسلم کنٹریز جو ہیں وہ یہودی کنٹریز کے لیول پہ نہ آئیں، لیکن قریب قریب لازمی ہیں، جس میں پاکستان کے پاس ایٹمی پاور ہے، ایران کے پاس ہے، سعودی عربیہ کے پاس ہے، ٹرکی کے پاس ہے۔ جن لوگوں نے ابھی تک کچھ کنٹریز نے وہ آفیشیلی طور پر شو نہیں کیا، لیکن کچھ نہ کچھ مواد ان کے پاس اویلیبلٹی ہے۔ اب یہاں پر ہمیں کرنا آگے چاہیے، ہمیں 2-2.5 ارب مسلمانوں کو اٹھ کھڑے ہونا چاہیے اور فلسطین کو بچا لینا چاہیے۔ یہ باتوں، وعدے اور سوشل میڈیا کے اوپر یا وزراء کو ایک دوسرے سے فون کرنے کے اوپر یا پرائم منسٹرز کو ایک دوسرے کے اوپر فون کرنے کے اوپر اس کا سولوشن کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ غزہ کے اندر اپنی تباہی جو ہے وہ اسرائیل پوری طرح سے کر رہا ہے۔ اس میں ہم اب تک جو سوچنے والی بات یہ ہے کہ اب تک کوئی ایک پرسن بھی ایسا نہیں ہے اسرائیل کے مسلمان کنٹریز کے اندر جو کھل کر سامنے آ کے کھڑا ہو۔ ابھی لبنان نے تھوڑا بہت کیا ہے، حزب اللہ نے تھوڑا بہت کیا ہے، اور ایران تھوڑا بہت جو ہے وہ دعوے تو کر رہے ہیں، لیکن اس کا کسی بھی جگہ کے اوپر وہ آفیشیلی طور پر نظر نہیں آ رہا کہ ایران نے یا حماس نے، لبنان نے یا پھر کسی اور مسلم کنٹری نے اس وار کے اندر کھل کر حمایت کی ہو۔ ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ آخر یہ ہو کیا رہا ہے۔ تھوڑا سا پہلے روس کی اور یوکرین کی جو جنگ تھی، اس میں اس کے اندر کیا معاملات ہوئے، کیسے کیسے ہوئے، کس کا پڑلا واڑی تھا، کس نے کیا کیا، کس نے کیا نہیں کیا، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ دیکھنے والی، سوچنے والی، سمجھنے والی تھی۔ لیکن دنیا کے اندر ایک وار جو ہے اس کو ایسے نہیں کرتے یہ لوگ۔ یہ اپنا اسلحہ اور اپنے چیزوں کو بیچنے کے لیے ہمیشہ دوسری کنٹریز کے اندر کچھ نہ کچھ ایسے ہنگامے یا اس طرح کے معاملات جو ہے کریٹ کر دیتے ہیں کہ جس سے ان کے جو ویپنز ہیں اور دوسری چیزیں جو ہیں وہ بکنا شروع ہو جائیں۔ کچھ لوگ ڈر کی وجہ سے پرچیز کرتے ہیں، کچھ لوگوں کو آفیشیلی ضرورت پڑتی۔ اب جی اس جنگ کے اندر کتنی کنٹریز ایسی ہیں جن لوگوں نے، اگر آپ ہسٹری چیک کر لو، ابھی جو 8 سے 7 دن کی ہے، 10 دن کی ہو گئی ہے، کتنے اسلامی کنٹریز یا دوسری کنٹریز ہیں، ان لوگوں نے ویپن خریدنے کے لیے مختلف کنٹریوں کے ساتھ ان لوگوں نے معاہدے کیے ہوئے۔ یہ آپ چیک کر لیجیے گا۔ پھر اس ساری کی ساری سولوشن کے، اس ساری کی ساری پرابلمس کے اندر نقصان کن کا ہو رہا ہے؟ معصوم بچے جو ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں، خواتین شہید ہو رہی ہیں، حاملہ خواتین شہید ہو رہی ہیں، اس کے علاوہ جو ہے بزرگ شہری جو ہیں ان کے اوپر قیامت برپا ہوئی ہوئی ہے۔ اور یہ سارا نقصان سارے کا سارا کر کون رہا ہے؟ کر یہ رہا ہے کہ یہ سارے کا سارا یہودی جو ہے وہ تو کر رہا ہے، لیکن اس کے اندر حماس نے ان کا کس حد تک ساتھ دیا؟ اگر حماس کے پاس بیک اینڈ کے اوپر کوئی پلان نہیں تھا تو حماس کو اس طرح کی بیوقوفی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ یہ اس کو ہم کیا کس سینس میں لے کر چلیں گے؟ آپ موٹر بائک کے اوپر، آپ پیدل جا کر آپ مطلب ہے کہ پیراشوٹ استعمال کرتے ہوئے آپ ان کی کنٹریز میں اتر تو رہے ہیں، لیکن آپ پھر واپس کیوں آ رہے ہیں؟ پھر آگے کیوں نہیں جا رہے ہیں؟ جب آپ نے حملہ کر ہی دیا تو پھر آپ ان کو پوری طرح لے کر کے چلیں۔ آپ نے 10 20 50 100 200 ہاسٹیج بنائے، ہاسٹیج بنا کے آپ گھر پہ لے آئے یا اپنے سیف اینڈ پہ اوپر لے کر آ گئے ہیں، تو اس کا فائدہ عام فلسطینی جو غزہ کے اندر اب شہید ہو رہا ہے اس کو کیا فائدہ ہوگا؟ کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں ہوا ہوگا۔
اور یہ سارے کا سارا نقصان جو ہے، یہ جتنا بھی نقصان ہو رہا ہے مسلمانوں کا، اس میں سب سے پہلی غلطی حماس نے کی، اور اس کے بعد ہمارے مسلمان کنٹریز، جتنی 56 کنٹریز ہیں، ان لوگوں کی اجتماعی غلطی کا یہ خمیازہ وہ 20 لاکھ لوگ بھگت رہے ہیں، اور ہم اس میں خاموش تماشائی بن کر ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب دوسری ایڈ پہ آپ چلے جائیں، دوسری ایڈ پہ آپ دیکھ لیں اسرائیل کیا کر رہا ہے۔ اسرائیل نے امریکہ کے ساتھ مل کر اپنے شپس منگوا لی ہیں، ٹھیک ہے، اور اس نے پوری کی پوری غزہ کی جو پٹی ہے اس کے اوپر دل کھول کر بمباری کی ہے۔ اور اس اگر آپ میپ سے دیکھیں تو یہ تھوڑا سا ایریا ہے، تقریباً کو 7 کلومیٹر ایک سائڈ سے لگتا ہے، 6.5 کلومیٹر یا 12.5 کلومیٹر دوسری سائڈ سے ہے، جو کہ مطلب سی تک جاتا ہے۔ اور یہ پٹی ساری کی ساری وہ کیپچر کرنے کے چکر میں تھا، اور اس نے اس کی پلاننگ پہلے سے کی ہوئی تھی۔ اس نے صرف اور صرف اس نے ایک جواز پیدا ہونے کی دیر تھی، اور اس نے اپنا بے کون نہ تھا نتن یاہو کی ذاتی طور پر اسرائیل پورے کے اندر اس کے اگینسٹ پروٹیسٹ ہو رہے تھے، اور ان پروٹیسٹ کو اس کے ساتھ عوامی حمایت نہیں تھی، اور اس سارے کے سارے پروٹیسٹ جو ہے اب وہ بدل گئے ہیں مسلمانوں کے اگینسٹ، کہ مسلمانوں نے ایسا کیا، مسلمانوں نے یہ کر دیا، مسلمانوں نے وہ کر دیا، مسلمانوں نے بے گناہ اسرائیلیز کو مار دیا۔ شروعات تو ہم نے کی، لیکن ہم نے اس کو کس نظر میں، کیا اس کے پلان سوچ کر، کیا کیا معاملات دیکھ کر ہم نے یہ سارے معاملات کیے۔ بینگ اے مسلم ہم حماس کے ساتھ ہیں، ہم لبنان کے ساتھ بھی ہیں، ہم کشمیر کے ساتھ بھی ہیں۔ مسلمانوں کی جتنی کنٹریز ہیں، یہودی اور عیسائیوں نے ان کنٹریز کے اوپر کیا معاملات نہیں کیے، یہ آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں۔ اگر آپ شام کو دیکھتے ہیں تباہ حال ہے، اگر عراق کو دیکھتے ہیں تباہ حال ہے، اگر آپ اس فلسطین کو دیکھتے ہیں وہ تباہ حال ہے، آپ کشمیر کو دیکھیں انڈیا نے کیا وہاں پہ نہیں کیا، آپ اس کے بعد دوسری جو مسلم کنٹریز ہیں جیسے مصر ہے، اس کے بعد مسلم کنٹریز کے اندر کیا کیا معاملات نہیں ہوئے، اور ہم صرف خاموش تماشے بیٹھے یا کبوتر کی طرح آنکھیں بند کی ہوئی ہیں ہم لوگوں نے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ کبھی نہ کبھی ہماری طرف تو یہ لوگ آئیں گے، لیکن یہ آئیں گے۔ اگر آج بھی ہم نہیں سمجھتے، ہمیں چاہیے کہ ہم مسلمان جتنے بھی ہیں، ہم تعلیم کے ذریعے، اپنے اخلاقیات کے ذریعے ہم یکجا ہو کر ہم ایک اپنا اسلامک آرگنائزیشن جو ہماری ہے اس کو بھی یہ چاہیے کہ وہ کچھ ہوش کے ناخن لے، اور آپس میں مل کر پہلے اتنی ترقی کر لیں کہ کسی بھی غیر مسلم کنٹری کو آپ لوگوں کی طرف دیکھنے، آپ لوگوں کے اوپر حملہ کرنے سے پہلے اس کو 1000 بار سوچنا پڑے۔ جبکہ آپ دیکھیں افغانستان کے اندر کیا نہیں ہوا، اس کے بعد آپ دوسری کنٹریز کے اندر دیکھیں، مسلمانوں کی جتنی بھی کنٹریز ہیں، ابھی برما کے اندر جو ہے وہ کیا نہیں کام ہوا تھا۔ مسلمانوں کی نسل کشی پوری طرح سے عروج کے اوپر ہے، اور یہ صرف اور صرف غلطی جو ہے ہمارے مسلمانوں کی ہے۔ ہم لوگ ایک ساتھ ایک میز کے اوپر آ کر نہیں بیٹھ رہے، ہم مختلف فرقات کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اور جس کی وجہ سے یہ سارے معاملات ہمیں آج فیس کرنا پڑ رہے ہیں۔ سعودی عربیہ ہے، اس کے بعد پاکستان ہے، ترکی ہے، ترکی ہے، یہ ملک ایسے ہیں، یہ اگر چاہیں یکجا ہو جائیں، ساتھ میں ایران کو ملائیں، ساتھ میں 2-3 کنٹریز ایسی اور ملک مسلمانوں کی ہیں جن کے پاس پیسہ بھی ہے اور ویپنز بھی ہیں، وہ مل کر اس کا سلوشن نکال سکتے ہیں، اگر وہ اپنے ذاتی مفادات کو ایک سائڈ پہ رکھ دیں، جو کہ قریب نظر نہیں آ رہا کہ یہ اس طرح معاملات ہوں گے۔ میری اینڈ پہ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک پاکستان کے حالات کے اوپر رحم کرے، اور مسلمانوں کے لیے بھی کچھ آسانی کے معاملات کرے۔ تھینک یو۔